پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین. میں اسد اللہ خان ہوں. سعدیہ افضال اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے اگلے 2 دن تک مزید یہ پروگرام نہیں کر پائیں گی. آج عمران خان صاحب 9 مقدمات میں ان کی ضمانت ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے ہیں. کل انہیں اسلام آباد کی اسی کچہری میں پیش ہونا ہے جس میں وہ پیش نہیں ہونا چاہتے تھے، اور جس کی وجہ سے پھر اتنا مسئلہ ہوا کہ پورا کا پورا آپریشن کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا. اب اس پورے ایپیسوڈ کے بعد کہ جس میں ایک لڑائی کی سی کیفیت رہی، ایک پوری کا پورا آپریشن عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا، لیکن اس سارے ایپیسوڈ کے بعد عمران خان اسی عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں جس میں وہ پیش نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اس کے لیے متعدد درخواستیں بھی انہوں نے دی ہیں کہ ان کی عدالت کو تبدیل کیا جائے. لیکن بہرحال آج بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ سسٹم کے اندر آئیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اب کل سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد عمران خان صاحب نے آنا ہے اور F8 کچہری میں انہوں نے پیش ہونا ہے. اسی دوران کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ان میں سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشنز جو میں نے 28 مئی کی تاریخ دی تھی اس پر نہیں ہو سکتے، اور اس کو آگے بڑھا دیا جائے کیونکہ حالات مختلف وجوہات کی بنا پر الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے، اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشنز ہو سکیں. اور 9 وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی ایک مراسلہ جاری کیا ہے، اور بلکہ ایک پریس ریلیز دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مشاورت مکمل کر لی ہے مختلف اداروں سے، اب ہم اس پر حتمی اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کر دیں گے. اور مشاورت کے نتیجے میں ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن یہ بھی بتاتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے اور الیکشن کی معاونت اور سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو معاملات کیا پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ الیکشن کرائے جائیں. تو عمران خان صاحب کی ایک طرف گرفتاری کی کوششیں، پھر ان کی ضمانت، پھر عدالتوں میں پیشی، اور پھر مقدمات، اور دوسری طرف جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یعنی الیکشنز وہ نہیں ہونے جا رہے، اگر نہیں ہونے جا رہے، اور خیبر پختونخوا میں تو کم از کم آج کی گورنر صاحب کی اعلان کے مطابق تو نہیں ہونے جا رہے، تو پھر کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہمایوں اختر صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. مظہر عباس صاحب، عمران خان صاحب کو خدشہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، گرفتار کر کے ان کو بلوچستان لے جایا جائے گا، اور اگرچہ ان کے کیسز جو ہیں یہ بیلوبل اوفینسز ہیں سارے، اور اس میں اگر وہ ان کی گرفتاری ہوتی بھی ہے تو 1-2 دن میں وہ ان کو چھوٹ جانا چاہیے، ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے. لیکن اس کے باوجود عمران خان کو خطرہ یہ ہے کہ ان کو لمبے عرصے کے لیے گرفتار کر دیا جائے گا اور بلوچستان کے دور دراز علاقے میں بھیج دیا جائے گا. اب آج ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، کل وہ F8 کچہری جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کی گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا ہے، یا کہیں یہ طے ہے کہ ان کو گرفتار تو کرنا ہی ہے؟ شکریہ اسد. دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ پولیٹیشنز کو گرفتاری سے تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے سیاست میں، لوگوں نے 20-20 21 سال جیلوں میں کاٹے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس سے خدشہ اپنی جگہ ہے. ان کی جو سیکیورٹی ہے، ان کے جو خدشات ہیں، انہوں نے وہ سب چیزیں منظر عام پہ لے آئے ہیں کہ ان کے سیکیورٹی، ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کی وزیر آباد کے واقعے کے بعد وہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس خدشے کا وہ جو اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں بلوچستان، بالکل بلوچستان بھی لے جا سکتا ہے، کہیں اور بھی لے جایا جا سکتا ہے. یہاں جس طریقے سے لوگ غائب ہوتے ہیں اس طرح غائب بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں پاسبلٹیز پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی نئی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی. لیکن کیا اتنے دنوں میں، اب پچھلے چند دنوں میں آپ جو دیکھیں، اگر ان کے اوپر 90-96 مقدمات بن گئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اس میں جو 2-3 مقدمات کو چھوڑ کے جو ظاہر ہے بہت عرصے سے چل رہے ہیں، جیسے فارن فنڈنگ کیس ہے، یا ان کی مبینہ بیٹی والا کیس ہے، یا توشہ خانہ کیس ہے، اس کو چھوڑ کے باقی مقدمات تو پولیٹیکل نیچر کے ہیں. اور میرے خیال میں اگر حکومت جو ہے وہ تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرے، جس کے امکانات مجھے کم نظر آتے ہیں، تو باقی مقدمات تو اسٹیٹ کو وڈرا کر لینے چاہیے. پولیٹیشنز کے لیے 100 مقدمات، 90 مقدمات، 96 مقدمات میٹر نہیں کرتے، لیکن گورنمنٹ اس سے خراب ہوتی ہے. جو ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 دن میں کہ عمران خان اگر نہیں گرفتاری دے رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے گرفتار، تو آپ نے اتنا ہیوج کوئی پلاننگ ہی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی پلان ہی نظر نہیں آ رہا تھا. اور اگر
آپ کو یہ خدشہ تھا اور یہ درست خدشہ ہوگا کہ جہاں جو ہے لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، تو ظاہر ہے آپ آپریشن نہیں کر سکتے. آپریشن کے نتیجے میں بہت چیزیں کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جا کے پولیس کو سمپلی بجائے اس کے کہ ہم نے پچھلے 2 دن میں سوائے ٹیئر گیسنگ کے اور اس کے سین کے کوئی دوسری خبر ہی نہیں سنی، تو اس کے بہتر تھا کہ پولیس جا کے ادھر سے اپنی رپورٹ سبمٹ کرتی کورٹ میں اور کہتی کہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. لہذا کورٹ پھر ان کے وکلا کو جو چیز آج ہوئی، جو چیز چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی یا یہاں ہوئی، ایک چیز ہوئی کہ عمران خان کو کل پیش ہونا ہے. اب عمران خان کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ کل پیش ہو. یہاں جو ان کی حفاظتی ضمانتیں تھیں وہ منظور ہو گئیں. اب عمران خان کو اب بھی اگر خدشہ ہے کسی اور مقدمے میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ووٹرز کو، اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو چارج رکھا ہوا ہے مسلسل، اور اس کا کوئی کاؤنٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت تک نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے جہاں عمران خان کی حد تک ہے ان کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس میں وہ اب تک کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن گرفتاری اور اس سے ان چیزوں سے میرا خیال ہے پولیٹیکل لیڈرز کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمایوں اختر صاحب، ایک تو ماجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈرز کو گرفتاری سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور پھر پچھلے دنوں میں جو ہنگامہ ہوا ہے زمان پارک کے باہر جو کچھ ہوتا رہا، ایک کارکن کی جان بھی چلی گئی، یہ بنیادی طور پر یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں عدالت میں پیش تو ہونا چاہتا ہوں لیکن F8 کچہری میں نہیں جانا چاہتا، میرا مقدمہ کہیں اور لگا دیں. عمران خان کا یہ مطالبہ مانا نہیں گیا، لیکن اب وہ اسی مقدمے میں اسی جگہ پر پیش ہو رہے ہیں جہاں پر وہ پیش نہیں ہونا چاہتے. تو پھر یہ ساری ہنگامہ آرائی کا مطلب کیا ہوا، کیا حاصل ہوا اس سے؟ دیکھیے، عمران خان کسی صورت میں بھی لا آف دا لینڈ اور رول آف لا کو ڈیفائی نہیں کرنا چاہتے. وہ تو سب سے بڑے پروپوننٹ ہے پاکستان میں رول آف لا کے. ایشو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسا سیاسی لیڈر جس کو بہت سی تھریٹس ہیں، اسپیسیفک تھریٹس ہیں، اور نہ صرف تھریٹس بلکہ وزیر آباد میں ان پہ حملہ ایک ہوا اور وہ بہت زخمی ہوئے اور لوگوں کی جانیں بھی گئیں. اس کانٹیکسٹ میں وہ اپنی سیکیورٹی گارنٹی کرانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا. وہ اسلام آباد کی 3 عدالتوں میں گئے تھے، صرف چوتھی میں اس سے نہیں جا سکے بیکاز ایک اسپیسیفک تھریٹ تھی. دیکھیے، مدر عباس صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت سے مقدمے سیاسی نوعیت کے الیکشن کمیشن کے سامنے ہنگامہ ہوا تو تخریب کاری کا کیس ہو گیا، یا کوئی بات کی تو اس پہ سیڈیشن کا کیس ہو گیا. یہ سیڈیشن میرا خیال جو جنگ آزادی تھی 1857 میں، اس کے بعد حکومت برطانیہ نے یہ لا نکالا تھا. اس کو کوئی اگر اس کو خارج کر دے تو بہتر ہوگا، ورنہ تو یہ ہم پہ تو پھر فرق نہیں پڑا نا انگریز کے جانے کا. ہم تو ابھی تک اسی قانون میں پسے جا رہے ہیں. ایشو دیکھیے، دوسرا ایشو یہ ہے کہ توشہ خانہ کا ایک کیس ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے ایک کیس کر دیا. اب اس کے بعد ایک لسٹ آئی ہے جس میں 20 سال میں سینکڑوں کے حساب سے جو حکمراں رہے ہیں اور اربوں کے حساب سے تحفے وہ عوام کے سامنے آ گئے ہیں. تو پھر ذرا ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے. یہی پوچھ لیا جائے کہ جب آپ کی تحفہ جو ملا اس چیز کے عوض کہ آپ پاکستان کے ایک نمائندے ہیں، تو اور ایک آپ کی ملکیت وہ تحفہ ہو گیا، تو آپ نے FPR کے ٹیکس ریٹرن میں شو کیا، آپ نے اپنے جو نامینیشن پیپرز فائل کیے الیکشن لڑنے کے لیے اس میں شو کیا. یہی پوچھ لیا جائے، باقی چیزیں آپ نہ دیکھیے، عوام یہ چیزیں دیکھتی ہے. فارن فنڈنگ کیس بالکل لمبا 7 سال چلتا رہا. عوام یہ سوچتی ہے PTI کے ورکر کہ بھئی PMLN اور پیپل پارٹی سے پوچھا تو جائے کہ ان کی کوئی فارن فنڈنگ تو نہیں ہے، ان کی فنڈنگ اربوں روپے جو وہ خرچتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے. یہ اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اب یہ جو نان بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے عدالت میں پیش ہونے کا، آپ نے 2 دن اور اس کے پہلے ہنگامہ جو ہوئے جس میں وہ ضلع شاہ شہید ہو گیا،
ذرا مجھے یہ بتائیے کہ عدالت نے کہا ہے کہ بھئی اس آدمی کو میرے سامنے پیش کیا جائے. اس کے 100 طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ تو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, اور ہو سکتا تھا پولیس آئے اور ایک پکڑا دے انہیں کہ جی آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے, جو پیشی والا دن ہوگا ہم صبح آئے گا, آپ تیار رہیے. اگر وہ نہیں تیار تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. یہ جو ساری دنیا نے پچھلے 8-10 دن میں دیکھا ہے, یہ تو ایسے آپ جب سیزنڈ تخریب کار پکڑتے ہیں نا جی, تو آپ نے یہ حرکات نہیں دیکھی جس نفری کی پنجاب کی رائٹ پولیس اور رینجرز اور ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے. میں اس دن ادھر ہی تھا, مطلب کمپاؤنڈ کے اندر ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے. اس میں عورتیں ہیں ویسی کچھ آئی ہوئی تھیں, کچھ ہماری میٹنگز تھیں, بزرگ رہنما ہمارے سندھ سے آئے ہوئے تھے 90 سال کے. وہ مجھے تو شک پڑا کہ شاید ان کو کچھ ہو ہی نہ گیا ہو. وہ آپ اندر کمپاؤنڈ میں ٹیئر گیس پھینک رہے. بھئی آپ نے ہوا کیا ہے, آپ نے ایک آدمی کو پیش کرنا ہے عدالت کے سامنے. یہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ اندر کو قاتل بیٹھے ہوئے ہیں, اندر کو تخریب کار بیٹھے ہوئے ہیں, جیسا دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی جی, جیسے کوئی تخریب کار بیٹھے ہوئے. لیکن آپ ہمایوں صاحب آج مریم نواز صاحبہ نے جی مریم نواز صاحبہ نے آج مطالبہ کیا ہے کہ وانا کا آپریشن ہے نا, وانا کے آپریشن میں جب ہم اس کو کل عدم تنظیم. دیکھیے صحیح ہے, میں سر آپ کو سنوا دیتا ہوں ذرا. مریم صاحبہ نے جو کہا ہے کہ اس کو دہشت گرد تنظیم کی طرح ٹریٹ کریں, کل عدم تنظیم کی طرح ٹریٹ کریں, سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک نظر آتی ہے. ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی. اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا. اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا. رانا احسان افضل صاحب, دہشت گرد تنظیم, کالعدم تنظیم کے طور پر اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے تحریک انصاف کو. اور یہاں مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو 90 مقدمات ہیں جن میں سے بیشتر سیاسی نوعیت کے ہیں, یہ وڈرا کر لینے چاہیے. چلیں 1-2 پرانے مقدمات جو چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں, لیکن باقی جو ابھی بنائے گئے ہیں دہشت گردی کے مقدمات, بغاوت کے مقدمات, 124 کے مقدمات, اس کو وڈرا کر لینا چاہیے. لیکن آپ کی لیڈرشپ تو اس سے بڑھ کر چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کو آپ کالعدم تنظیم قرار دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ پولیس کا آپریشن نہیں تھا. یہ جو عدالتی احکامات ہیں ان کو پورا کیا جا رہا تھا, اور شروع میں صرف 15-20 اہلکار پولیس کے گئے تھے جن کے پاس ویپن بھی نہیں تھے. پھر پی ٹی آئی کے لوگ حملہ آور ہوئے اور چیزیں وہاں سے ایسکلیٹ ہوئیں. پھر آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ پیٹرول بم جو ہے وہ پولیس کی وہیکل اور پولیس افسران کی طرف پھینکے گئے. باقاعدہ لڑائی, ایک جنگ لڑی گئی ایک پارٹی کی طرف سے, ہدایات دی گئیں کہ آپ یہاں پہنچیں اور ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے. تو حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا گیا, پولیس کی رٹ کو چیلنج کیا گیا, اور اس کے اوپر رد عمل کیا آیا پی ٹی آئی کا. ان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے معذرت مانگی, معذرت کی جج کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی. وہ معذرت خواہ تھے. آج بھی جج نے عمران خان کو کہا کہ آپ نے اس سچویشن کو مس ہینڈل کیا, لیکن یہاں ٹوٹل ایک اور سپن دیا جا رہا ہے کہ جی اتنی پولیس کی نفری ایک بندے کو پکڑنے آگے نہیں. وہاں باقاعدہ طور پہ لڑائی لڑی گئی, پولیس کے احکامات کے رستے میں آیا گیا اور وہاں سے چیزیں ایسکلیٹ ہوئیں. اور جو دیکھے مناظر, جس طریقے سے لڑائی پی ٹی اور ایک پارٹی نے انکریج کیا کہ آپ ریاست کے ساتھ لڑیں, آپ پولیس کے ساتھ لڑیں, یہاں پہنچیں, ہدایات دی گئی کہ آپ بندے لے کے آئیں, ہم ٹکٹ نہیں دیں گے. اور پھر آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کی بات سنی کہ یہاں تو لاشیں گرنے کے امکانات ہیں, اس کو روکیں. انہوں نے صدر کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ عمران خان کو چاہیے گرفتاری دے دیں, لیکن عمران خان اس مدے پہ نہیں آئے. انہوں نے پھر باقاعدہ لوگوں کو ہدایات دی کہ آپ ادھر پہنچیں اور اس لڑائی کو ایسکلیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں, اور پھر دیکھیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میڈیا کے اوپر جھوٹے بیان دیے گئے, انٹرنیشنل میڈیا کو مس گائیڈ کیا گیا کہ میرے پاس بیل ہے اور یہ پھر بھی مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں حقائق کو صحیح طرز میں صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے ہے. مظہر صاحب, یہ جو مطالبہ ہوا ہے کہ کالعدم تنظیم کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ
دونوں طرف یا تمام سیاسی جماعتوں کی مجموعی طور پر جو کوشش ہے یہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ آج ایک معاہدہ بھی ہوا ہے کہ چلیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پچھلے 2 دن میں ہم نے یہ بیانات بھی دیکھے ہیں کہ آئیے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک طرف بات چیت کرنا، دوسری طرف اس کو کالعدم تنظیم قرار دینے کا مطالبہ. تو حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا مزید کشیدگی کی طرف؟ یہ مطالبہ جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے. عجیب و غریب اپروچ ہے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم قرار دینے کی بات کر رہے ہیں، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ ظاہر ہے آپ ریاست ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ ایک ریفرنس فائل کر دیں اگر آپ کی یہ خواہش ہے، اور وہ ریفرنس پھر آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں یہ حکومت کی ناکامی ہوگی. تو اپنی ہی ناکامی کو تسلیم کرنا. دیکھیے فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ، اور میں ہمایوں صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس کسی اور نے نہیں داخل کیا تھا، وہ پی ٹی آئی ہی کے ایک صاحب نے داخل کیا ہوا ہے، اور آج کا نہیں، وہ 10 سال پرانا کیس ہے. اتنے عرصے سے انہوں نے داخل کیا ہوا ہے. تو آپ ایک دوسرا کیس تو بنا سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر، بالکل ایک سیپریٹ کیس ہوگا، لیکن ان چیزوں کو اس کے ساتھ کلب نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پارٹی کے اندر کی بات آئی ہے. پارٹی کے اندر ہی یہ ایک صاحب نے جا کے کیا تھا، کوئی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی والوں نے نہیں کیا تھا. یہ کیس اکبر صاحب نے ہی کیا تھا، اور وہ ان کے ایک زمانے میں بڑے متحرک لیڈر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا تھا. اب اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے، اور بالکل انہوں نے جو ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی، اور بالکل ہونا چاہیے ان مقدمات کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح یہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا، یہ بھی ایک ڈفرینٹ کیس ہے، اور باقیوں کے آئے ہیں تو اس کے خلاف بھی جایا جا سکتا ہے. تو اس کو ایک تو کلب نہیں ہوتی، یہ کلب نہیں ہوتے، یہ الگ الگ مقدمات ہیں اس کے لیے. لیکن یہ بات کہنا مریم نواز صاحبہ کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ پولیٹیکل ڈیفیٹ کے مترادف ہے. کہ آپ کسی جماعت کو پولیٹیکلی ڈیفیٹ نہیں دے پا رہے تو آپ اس کو کالعدم قرار دینے کی بات کہہ رہے ہیں. یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کالعدم پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ اس کے اندر اٹھا لیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کہ اس میں کیا کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو. تو مجھے تو یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں انہوں نے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس لیے کہ بہرحال وہ ایک پولیٹیکل اوپوننٹ ہے، اور پولیٹیکل اوپوننٹ کو پولیٹیکلی ہی ٹیکل کیا جانا چاہیے. ان کو وہ عمران خان پر جو ہے وہ پولیٹیکلی ان کو اکیوز بھی کرنے کا رائٹ ہے ان کا ہر طرح سے. لیکن یہ چیز جو ہے، یہ چیز روایت ہم نے دیکھی تھی 70s میں. نیشنل عوامی پارٹی پر آپ نے پابندی لگا کے کیا حاصل کر لیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں کیا. وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. اس سے آپ کو سیاسی طور پہ اس زمانے میں بھٹو صاحب کو نقصان ہوا سیاسی طور پہ جب انہوں نے یہ اقدام کیا. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اپروچ بالکل مختلف ہونی چاہیے. اب یہ جو رانا افضل صاحب کہہ رہے تھے، معذرت کے ساتھ، جس طرح کی شیلنگ ہوئی تھی، اگین جب آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ وہاں سے ریزسٹنس ہو رہی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، لیگلی بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ 3 عدالتوں میں گئے تھے، 4تھی عدالتوں میں. اب مجھے نہیں پتا وہ اسپیسیفک تھریڈ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس کیسے تھی. اب وہ اسپیسیفک تھریٹ کیا تھی آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ اسپیسیفک تھریٹ اگر ہے تو وہ تو کل بھی ہو سکتی ہے. کل بھی عمران خان اسی عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. تو جو رانا افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت آپ نے آپریشن نہیں کہہ رہے، 24 گھنٹے سے ہو کیا رہا تھا لاہور میں؟ زبان پارک کے بعد ایک طرف سے شیلنگ ہو رہی تھی، واٹر کینن تھے، دوسری طرف سے لاٹھیاں اور گولیلیں تھیں، پتھراؤ تھا. تو یہ ایک طریقے سے ریزسٹنس تھی نا. اس کے خلاف آپ نے جا کے ہائی کو اسلام آباد جو عدالت نے جس نے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیے ہیں، اس میں جا کے آپ ایک رپورٹ سبمٹ کرتے جی ہم وارنٹ سرو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ وارنٹ ریسیو کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی اور اس کے بعد استحاری ہونے کی کارروائی جی چلتی جی اس میں کیجویلٹیز ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مدد صاحب، میں آپ کا اس دن بھی میں سن رہا تھا، آپ کی رائے یہی تھی. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس سچویشن کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ عدالت کے پاس جا کر کہیں
کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں وارنٹ سب نہیں ہو پا رہے، اب آپ پروسیڈ کریں، اور پروسیڈ یہی ہے کہ پھر ایسے شخص کے لیے ہونے کی کارروائی شروع کی جاتی ہے اور پھر اس کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے، ایپس کاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جو سوال ابھی میں نے اٹھایا تھا مدر صاحب سے بھی اس کے بارے میں جانیں گے اور ہمایوں اختر صاحب سے بھی، کہ اگر دونوں طرف کی جو سیاسی حریف ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، ادھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے، تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ جگہ اور وقت بھی بتا دیں، اس پر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہا میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بات چیت عملی طور پر کیسے ممکن ہے، کہاں ہوگی، کون اس کو ہوسٹ کرے گا، کیا آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ضروری ہے؟ اس مسئلے کا آخر کبھی کوئی تو حل نکالنا ہے، وہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ ہمایوں اختر صاحب، میں بریک میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے جس میں عمران خان صاحب خود پیش ہوں، خود اس میں شرکت کریں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر یہ سارے معاملات ہیں اس پر وہ وہاں زیر بحث لائے جائیں جس میں الیکشن کے انعقاد کے معاملات بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو من پسند انصاف مل رہا ہے اور نظام عدل جو ہے وہ بے بس ہے ان کے آگے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، اس وقت پی ٹی آئی کو مسئلہ ہی یہ ہے، پی ٹی آئی میں دیکھ رہی ہے کہ کچھ لیڈران پی ایم ایل این کے لندن میں بیٹھے ہیں، اور مریم جو آج انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اور رانا ثناء اللہ، ان کی ایک سوچ ہے جو بہت ہی سٹبن اور سخت، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ وینڈیٹا پہ ہیں۔ پرائم منسٹر کی کوئی اور بیانات آتے ہیں، ان کی پارٹی میں شاید خاقان عباسی اور ان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں وہ اور طرح کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ماحول بہتر کرنے کی، آپ اتنی جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے اس کے باوجود عمران خان نے ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی خاطر ایک بیان دیا ہے، ایک آلو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے۔ اب اس میں آج آپ دیکھ لیں کہ مریم صاحبہ کی تقریر جو آ گئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب وہ جو آرگنائزیشن ٹیررسٹ ہوتی ہیں اس میں یونائٹڈ نیشن کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں، اینٹی ٹیررسٹ لا تو بعد میں دیکھیں گی۔ اب آپ نے جب سختی کر لی ہے اور کیس پہ کیس بنا لیے ہیں جو سینچری مکمل ہونے والی ہے کیسوں کی، اور اب آپ وہ کامیاب نہیں ہو رہے، تو اب آپ یہ کیئر ٹیکر پنجاب کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر جو ہیں سر، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مولانا اقبال خان تھے، یہ صوفی محمد کی تنظیم سے تھے، ان کو بعد میں پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرا دیا گیا، اور اب یہ زمان پارک میں دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کو بھی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ عامر میر صاحب نے اس کی بھی تفصیلات بیان کی ہیں۔ جی 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 میری گزارش ہے کہ کیئر ٹیکرز کا کام ایک نیوٹرل رہ کے الیکشن کرانا ہوتا ہے، اور جو کیئر ٹیکرز پنجاب میں کر رہے ہیں، میں کم از کم پڑھ کے آیا تھا، سیاست میں آ گیا، 35 سال سے تو میں نے یہ کیئر ٹیکر نہیں دیکھے اس طرح کی، اس نوعیت کی سٹیٹمنٹس، یہ خطرناک سٹیٹمنٹس۔ جس دن پولیس سے مقابلہ ہوا تو ان کو ایک سوات کا تقریب کار بھی ادھر نظر آ گیا۔ بھائی جس کی داڑھی ہے معذرت کے ساتھ، یا جو پشتو بولتا ہے، اس کو اب آپ تقریب کار ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں اس ملک میں، بڑا اچھی ہم آہنگی ہوگی اس طرح سے۔ وہ آدمی اگلے دن آیا ہے، پبلک میں آیا ہے، انہوں نے کہا میں ایک عام آدمی ہوں، میری داڑھی ضرور ہے، میں پشتو ضرور بولتا ہوں۔ ادھر پنجاب کا ایک کیئر ٹیکر صاحب جو کہ نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ کبھی رہا ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا، وہ آ کے بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اگلے دن ایک جو چیف آرگنائزر ہیں پی ایم ایل این کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا جائے۔ یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے؟ اس کو کون سیریسلی لے گا اس طرح کی سیاست؟ بھئی اگر وہ آدمی ہے، جائیں اس کو پکڑ لیں، عدالت میں لے جائیں۔ یہ الزام لگانا اور اس کے بعد بھول جانا، اور اس کے بعد اگلے دن ایک لیڈر کہتا ہے کہ ان کو تخریب کار تنظیم بنا دیں۔ یہ دیکھیے میری بات سنیں، یہ جس کو برگر پارٹی کہا جاتا تھا اور ممی ڈیڈی پارٹی کہا جاتا تھا، آپ لوگوں نے ان کو رگڑا لگا کے اب لاہور جو ہے نا جی چٹکی بجانے پہ باہر نکلتا ہے، اور ان کا کسی قسم کا یہ نئی پود جو ہے نا جی، یہ ہمارے ساتھ 2/3 اس ملک کا جو پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے کم ہے۔ ذرا سوچ لیں آپ سارے، آپ نے لاہور کو ایک واٹس ایپ میسج پہ
وہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہوتا ہے اور آپ نے ان کا جو خوف ہے نا وہ دور کر دیا ہے، وہ خوف دور کر دیا آپ نے. اب آپ نپٹیں ان پارٹی کے ورکرز کو، باقی آپ چھوڑیں. اب سب کوئی میرا خیال آپ تقریب کار آپ کو قرار دینا ہوگا. یہ چیزیں نہیں چلیں گی. ہم نے ایک جیسچر کیا ہے گڈ ول کا، اور طنز اور فلاں اور کنڈیشنز لگانا یہ اس طرح نہیں، یہ سیاسی باتیں نہیں ہوتی. ان پارٹی کے سیاستدانوں کو کہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا سامنے آئیں اور یہ جو آفر ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں. یہ ہم نہیں جائیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا اور بات کیا کرنی اور کیسے کرنی اور ماضی میں آپ نے کیا کیا اور مستقبل میں آپ کیا کریں گے. اس طرح سیاسی بات چیت آگے نہیں چلا کرتی. بالکل ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب، پچھلے چند مہینے میں عمران خان صاحب کی مقبولیت میں گریجولی اضافہ ہوا ہے. اگرچہ جب سے ان کو حکومت میں نکالا گیا ہے تب سے وہ پاپولر ہونا شروع ہوئے، لیکن اگر آپ پچھلے 3 مہینے کا بھی کمپیریزن کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ سرویز بتاتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کیا تحریک انصاف کی کامیاب پالیسی کا نتیجہ ہے یا نون لیگ کی ناکام پالیسی کا نتیجہ ہے؟ ہر پالیسی باؤنس بیک کر رہی ہے ایسا لگتا ہے، اور نون لیگ کی جو پالیسیاں وہ عمران خان کو مقبول بناتی چلی جا رہی ہیں. نہیں دیکھیں، جس چیز نے ہمیں ہرٹ کیا ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. لیکن عمران خان کی جو سیاست ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو پولرائز کرنے میں. جب انہوں نے عالمی سازش کا نعرہ لگایا تو وہ ریاست کے خلاف ایک جو تھی اور اس قوم کو ڈیوائڈ کرنے کی سازش تھی، اور وہ بے نقاب ہوئی، بدترین طریقے سے بے نقاب ہوئی. کوئی عالمی سازش نہیں تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے. آرمی چیف کی تقرری کو کس طریقے سے تماشا بنایا گیا، وہ کیا پازیٹو سیاست تھی. اس کے بعد IMF کو خط لکھے گئے، ڈیفالٹ کا نعرہ لگایا گیا. ہم نے تو مساق معیشت کی بات پہلے بھی کی تھی، اب حکومت میں آ کے بھی کی، اس کو رد کر دیا. APC جب بلائی گئی دہشت گردی کے اوپر، اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا. پھر انہوں نے جس طریقے سے عدالتوں کا تماشا بنایا، جس طریقے سے یہ پوری دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ عوام جو ہے وہ روکی نہیں جائے گی، آپ ان سے نبٹ لیں ورکر سے. باقاعدہ طور پہ اس ملک کے اندر نفرتوں کی سیاست پھیلائی گئی، مذہب کو اس میں استعمال کیا گیا، جہاد کا نعرہ لگایا گیا، بہت کچھ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. اسمبلیاں جب ڈیزالو کی تو وہ کیا ملک کے مفاد کے لیے ڈیزالو کی؟ وہ بھی صرف یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی جو ہے وہ مقبولیت یہ ان سارے اعمال کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. مہنگائی کا ایک ایشو ہے اور اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں. یعنی کہ IMF سے جس طرح انہوں نے ڈیلی ڈالی کیا اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک کریٹ کیا، ملک کو پرائمری ڈیفیسٹ کا ریکارڈ بنایا 2.2% کا، اور فسکل انڈسپلن کا ریکارڈ بنایا، اس کو ہم سمیٹ رہے ہیں. اور پھر اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ کہنا کہ ہم لوگ کوئی ہماری پالیسی غلط ہے یا ہم فیل ہو گئے، نہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کریکٹ ہے. وہ کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہے، جو ملک کو تقسیم کر رہا ہے، جو ملک کو پولرائز کر رہا ہے، جو ملک کے اندر ایک انتشار ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی جا رہی ہے، اور تسلسل سے یہ ہو رہا ہے. جامپور کا الیکشن، لوگوں کو کیوں عوام کو کون دھوکہ کیسے لوگ کھا گئے ہیں؟ مجموعی عقل جو ہے وہ تو دھوکہ نہیں کھا سکتی. نہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں کھا سکتی اور نہ کھائے گی. اور یہ جو الیکشن جب ہوں گے تو اس کے اندر دیکھیں، میں جو انڈر لائن فیکٹر ہے نا، دیکھیں مہنگائی بہت بڑا فیکٹر ہے، اس سے جو تکلیف جو لوگوں کو پہنچی ہوئی ہے بہت بڑی ہے. لیکن میں یہاں سوال آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پوچھوں گا کہ ہم نے تو ایک کام کیا ہے کہ IMF کی شرائط پوری کی ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. وہ شرائط نہ پوری کرتے ہم لوگ اور وہ اس کے مطابق ہم IMF کے پروگرام کو نہ آگے لے کے چلتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. صحیح ہے. چلیے اس کا جواب تو میرا خیال ہے جو پینلٹی ہے ضرور دینا چاہیں گے کیونکہ آپ نے اکانومی کو چھیڑ دیا ہے. میں بالکل صحیح ہے، لیکن الیکشن ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی پینلٹی ہمیں ملی ہے، لیکن ہم عوام کو سمجھائیں گے اور عوام سمجھے گی. اس میں جی ٹھیک ہے، اس میں اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف چند ماہ میں آپریشن ختم ہوگا. اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کارروائیوں کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے. ضم شدہ قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال بہت نازک ہے اور سرحد پار سے دہشت گرد گروپس ضم اضلاع میں آ کر آباد ہو گئے ہیں. ضم اضلاع میں رہائشیوں کو دیگر اضلاع کے مقابلے میں 100% زیادہ خطرات ہیں اور ان خطرات کے باعث سیاستدانوں اور پولنگ سٹاف کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن نہیں ہے. پھر مردم شماری کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہوئی ہیں. اب جو 28 مئی کی تاریخ دی گئی تھی مظہر صاحب، وہ جو تاریخ ہے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ بھی جو ہے
اب وہ واپس لیتے ہیں اور الیکشن آگے بڑھا دیا جائے. الیکشن نہیں ہونے جا رہا پھر؟ دیکھیے الیکشن سے یہ مسلسل رائے فرار ہے. بہت سیدھی سی بات ہے کہ 2013 سے زیادہ خطرناک صورتحال تو نہیں ہے آج. 2013 میں کیا ہوا تھا؟ عوامی نیشنل پارٹی وہاں کیمپین نہیں کر سکتی تھی. ان کے لیڈروں کو پر خودکش حملے ہوئے تھے, ان کے لیڈر مارے گئے تھے. پیپلز پارٹی ٹارگٹ تھی. جی ہاں, 8 میں بھی ایسی ٹارگٹ تھی. پبلکلی ٹی ٹی پی نے اناؤنس کیا ہوا تھا ان کو کہ ان جماعتوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے. اس کے باوجود 2013 کے الیکشن ہوئے. اس وقت کیوں نہیں کہ کسی نے ڈیمانڈ کی کہ 2013 کے الیکشن ملتوی کیے جائیں؟ اس وقت کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی رپورٹ آئی ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں؟ تو مجھے تو وہ ایکسکیوز نہیں لگتا. پھر آپ دیکھیں نا کہ ڈیفنس منسٹری ایکسکیوز پیش کر رہی ہے, فائنانس منسٹری ایکسکیوز پیش کر رہی ہے. جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اگر اف اور بٹس سے بات کی جا رہی ہے, الیکشنز تو آپ نے 90 ڈیز میں کرنے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. اب آپ نہ کریں تو وہ الگ بات ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہتی. اس کے لیے عذر تلاش کیے جا رہے ہیں مختلف فائنینشیل ادروائز سیکورٹی کے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچویشن آج ہے اس کی بنیاد پہ اگر اب الیکشن نہیں کراتے تو وہ سچویشن تو آج سے 3 مہینے بعد بھی ہوگی. اس کے بعد کیا جنرل الیکشن بھی نہیں کرائیں گے اسی کی بنیاد. تو یہ ایکسکیوزز جو ہیں یہ ایلیمنٹ آف ڈیفیٹ نظر آتا ہے. یہ اس میں جو ہے وہ جو کہیں نہ کہیں درپردہ شکست کا خوف نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں کروا رہے. اب IMF والی بات کر رہے تھے ابھی رانا صاحب. سوال یہ ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کے وقت ان ساری چیزوں کو اسیس کیا تھا کہ آپ کے چیلنجز کیا ہوں گے؟ اگر آپ نے اسیس کیا تھا تو آپ نے ایک ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو کیوں لا کھڑا کیا؟ آپ تو بڑی بہتر پوزیشن میں تھے 2021 میں. غیر ضروری طور پہ عدم اعتماد کی, میرے نقطہ نظر سے غیر ضروری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اور اس کے پیچھے جو عوامل تھے وہ وہی عوامل تھے جس کی بنا پہ 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنائی گئی تھی. وہی ایلیمنٹ جنہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی انہی ایلیمنٹ نے ساتھ دیا تو عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو گئی. وہ تو ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں عذر تلاش کیا جا رہا ہے مدد صاحب اور الیکشن سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے. الیکشن جو کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے وہ بھی معنی خیز ہے اور اس میں بھی مختلف اداروں کی رپورٹس کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور الیکشن کا انعقاد مشکل دکھائی دیتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشاورت مکمل کر لی ہے, اس جلد فیصلہ سنایا جائے گا. اس پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمایوں صاحب رائے جانتے ہیں اور رانا احسان افضل صاحب کی بھی کامنٹ لیتا ہوں میں کہ جس طرح سے مدد صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن سے راہ فرار شکست کے خوف سے اختیار کیا جا رہا ہے, اس پر وہ کیا کہتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. وقت بالکل کم رہ گیا ہے. مختصر میں چاہوں گا کہ سب لوگ کامنٹ کر دیں. ہمایوں اختر صاحب سے شروع کرتے ہیں. ہمایوں صاحب, الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز دیکھیں یا گورنر صاحب کی کا جو رپورٹ ہے جو کمیشن کو بھیجی ہے, الیکشن تو ایسا لگتا ہے نہیں ہو رہے, کیا کریں گے؟ جی دیکھیے, یہ واپس سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا ای سی پی کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی عدالت اور پاکستان کی جتنی بھی وکلا تنظیمیں ہیں اور وکیل ہیں وہ کسی صورت میں آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گی. اور حکومت جتنے اس طرح کے ہتھ کنڈے کر رہی ہے اس کی پاپولیرٹی میں اتنا ہی وہ نیچے جا رہی ہے, کیونکہ جب عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے تو اس کی جو پوزیشن ہے جیسے آپ نے فرمایا وہ دن بدن نیچے جائے گی. تو بہتر ہے کہ یہ الیکشن کرا لیں اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. رانا احسان افضل صاحب, کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی بھی جو سزا ہے یا نقصان ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں اور نون لیگ, کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ہے وہ آج کل بہت ذکر چل رہا ہے؟
دیکھیں میرے خیال سے جو ہے نا، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہ رہی اس لیے وہ ڈیلے کر رہی ہے، تو یہی اگر کیئر ٹیکر حکومت ہوتی تو یہ الزامات نہ لگتے. اگر الیکشنز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ پاکستان میں ہوئے، یعنی کہ وفاق میں حکومت ہماری ہوئی اور نیچے الیکشنز ہوتے ہیں، یا صوبوں میں حکومت کسی پارٹی کو ہو اور اوپر الیکشنز ہوتے ہیں، تو یہ ایک نیا جھگڑا شروع ہوگا. بہتر ہے کہ الیکشنز ایک ڈیٹ پہ ہوں، اس میں جماعتیں مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ لیں، تو وہ رستہ بہتر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ الیکشن جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ پاکستان میں کرائیں گے، جس میں نارملی الیکشنز نہیں ایکسیپٹ ہوتے اس کے ریزلٹس، تو یہ جو سسٹم شروع ہوگا یہ جمہوریت کے لیے بہت اور نقصان دہ ہوگا، کیونکہ یہاں تو یہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. رائٹ. مظہر صاحب، کیا سپریم کورٹ معاملہ واپس آ رہا ہے یا جماعتیں بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کریں گی کہ چلے 2 مہینے بعد کراتے ہیں لیکن سارے اکٹھے کراتے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ دیکھیں انیشیٹو تو لینا. اب اگر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب کو ماضی میں بھی میرا خیال ہے ٹاکس کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ماضی میں انہوں نے ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی تھی جو کہ غلط پوزیشن تھی. اب لیکن اس وقت اگر وہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں تو پرائم منسٹر کو انیشیٹو لینا چاہیے، پرائم منسٹر کو خود انوائٹ کرنا چاہیے. وہ انوائٹ کریں، باقاعدہ انوائٹ کریں، جس طرح اگر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے، اور مشاورت کے عمل کا آغاز ہونا چاہیے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، رانا احسان افضل صاحب، پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.